محمد سيد الكونين والثقلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كتابه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ آئیے گفتگو کا آغاز کریں، اس سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پاک احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی جو گفتگو ہے ہماری وہ دراصل متعلق ہے، ریلیٹ ہے مرد حضرات سے، کہ ایک جو مرد ہوتا ہے اس کی ایک پوری زندگی گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، بال بچوں کے انتظام و انصرام میں گزر جاتی ہے، اور اس تگ و دو میں اور اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں وہ بیچارہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا بھی خیال نہیں رہتا، بس پوری زندگی وہ کسی نہ کسی انتظام میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا انتظام کیا نہ لگتا ہے۔ تو آئیے جو بندہ اس تگ و دو کر رہا ہے تو اس کو آخرت میں کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں اس کو سنیں، تاکہ کیونکہ یہ چیز تو ہم کو کرنی ہی ہے، لیکن جب اس پہ بشارتیں سنیں گے اور نعمتیں سنیں گے تو جو کچھ بوجھ محسوس کرتے ہیں وہ بوجھ نہیں لگے گا، بلکہ خوش دلی آئے گی اور اچھے انداز میں اپنے اس کام کو انجام دیں گے انشاءاللہ۔ تو جی لگا کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو چیز تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے وہ دے گا، یعنی اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا کہ اس کی راہ میں جو بھی تم خرچ کرو گے تو رب تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں وعدہ الہی کے مطابق اب ہمیں چاہیے کہ اپنے مال میں سے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، خود اپنے گھر والوں کو اور ماں باپ کو بھی دیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ دیکھیں یہ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ رب ہی کا ہے ہمارے پاس، یہ مال بھی اسی کا دیا ہوا، پھر فرما رہا ہے کہ تم میری ہی راہ میں دو تو میں پھر دوں گا۔ تو آپ کرم دیکھیں اس رب تعالیٰ کا کہ ساری اشیاء جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس نے عطا فرمائی، یہ زمین، یہ باغ، یہ اولاد، یہ پیسے، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ توانائی، یہ سوچنے کی طاقت، یہ کام کرنے کا انداز، یہ جاب، یہ ساری چیزیں رب نے عطا فرما دی۔ پھر کہا اسی میں سے میری راہ میں بھی دے دو تو پھر میں تم کو عطا کروں گا، اور یہ وعدہ ایسا ہے جس میں کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ وعدہ ہمارے وعدوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم کر دیں کہ بھائی دے دو واپس دے دوں گا تو واپس لینے میں اپنی چپلیں گھس جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جو وعدہ ہو گیا ہے اس کا فرمان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ رب تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہوگا۔ تو اس لیے چاہیے کہ خوش دلی سے اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں۔ اچھا، ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ کماتا ہے وہ اس کے گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ یعنی خواہش تو بہت ہے کہ جہاں مسجد تعمیر ہو اس میں بھی حصہ لے لوں، کوئی یتیم دکھ جائے اس کی بھی پرورش کر لوں، کوئی غریب لڑکی اس کی شادی بھی کرا دوں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی سیلری آتی ہے تو آنا تو پتہ چلتا ہے لیکن ختم کب ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ کچھ بچاؤں۔ تو اب ایسا بندہ کیسے خیرات کرے؟
آئیے حدیث رسول دیکھیں، ہمارے لیے کتنا بڑا انعام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبۃ و دینار تصدقت بہ علی مسکین و دینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار جو تم راہ خدا میں خرچ کرو اور ایک دینار جو تم غلام آزاد خرچ کرنے کے لیے خرچ کرو اور ایک غلام جو کسی مسکین پر تم صدقہ کرو اور ایک دینار وہ جسے تم اہل و عیال پر خرچ کرو، تو ان سب سے زیادہ فضیلت والا وہ دینار ہے جس کو تم نے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔ یعنی اب اگر کسی کی خواہش خوب زیادہ نیکیاں کمانے کی نہیں بچ رہا ہے تو اس حدیث پہ عمل کرنے کی نیت سے اپنے بال بچوں پہ ہی خرچ کر لے، اس کو وہی ثواب مل جائے گا کہ وما انفقتم من خیر فہو ینفقہ کے سورہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں اس میں کیا کیا ذکر ہوا۔ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ بھی نیکی کی ذریعہ ہے، کسی غلام کو آزاد کرنا نیکی کا ذریعہ ہے، مسکین پر خرچ کرنا یہ بھی نیکی کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں 4 چیزیں ذکر کی، چاروں میں سب سے افضل بتایا کہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، علامہ احمد یار خان صاحب نعیمی لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کے علاوہ جو خیرات گنوائے گئے ہیں یہ تمام نفلی خیرات ہیں، اور گھر والوں پر خرچ کرنا اس مرد کی ذمہ داری، اس پر فرض ہے، اور نفل فرض سے بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ثواب وہاں زیادہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان پر خرچ کرو گے تو صرف اور صرف صدقہ ہے، لیکن یہاں خرچ کرو گے تو فرض کی ادائیگی، ساتھ میں صلہ رحمی اور ساتھ میں اہل قرابت کے حق کی ادائیگی، تو ادھر ایک نیکیاں مل رہی تھی، یہاں ایک نیکی میں چند نیکیاں مل رہی ہیں، تو ایک کے مقابلے میں چند ضرور فضیلت کا حامل ہوتی ہیں، اس لیے یہ سبب بھی بیان فرمایا ہے۔ اچھا اسی کے ضمن میں علامہ احمد یار خان صاحب نعیمی نے لکھا ہے کہ اس لیے بعض لوگ جو ہیں 11ویں شریف کی شیرنی وغیرہ میں سادات اکرام کو شریک کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ نے شیرنی انتظام کیا، کسی کو دیں گے صدقہ ملے گا، لیکن سادات کو دیں گے تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو تعلق ہے اس کے احترام کا الگ ثواب ملے گا، اور سادات کو دینے کا الگ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اب جس کی بھی خواہش ہے اگر کچھ فضیلت حاصل کروں تو اپنے اولادوں پر خرچ کرے، اس میں بہت فضیلت اس کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ ایک دیکھیں ایک حدیث پاک کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو صحابہ کرام نے اس کے پھرتیلے بدن کی مضبوطی اور چستی دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، کاش اس کا یہ حال اللہ عز و جل کی راہ میں ہوتا، یعنی بڑا چست پھرت تھا اور پھر تیزی میں جا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کاش اس کی یہ چستی پھرتی جو ہے اللہ کی راہ میں ہوتی تو بہت بہتر ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے تو یہ راہ خدا میں ہی ہے، یعنی جو تیزی سے جا رہا ہے تو اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے رزق تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کی راہ میں ہی ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ اپنی پاک دامنی کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر دکھاوے اور تفاخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ نکلے ہیں اس نیت سے نکلے ہیں کہ میں جو بھی کچھ کماؤں گا اس سے اپنے بچوں کا انتظام کروں گا، اپنے گھر والوں پر خرچ کروں گا، تو آپ محنت بھی کر رہے ہیں، اپنا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور وہ نیکی وہ جو روز محشر آپ کو کام آئے گی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے میزان میں سب سے پہلے
اس کے اپنے گھر والوں پر خرچ کیے مال کو رکھا جائے گا، کہ جو کچھ آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہے میزان میں سب سے پہلے وہی رکھا جائے گا، یہ آپ کی نیکیوں میں۔ تو اتنی فضیلتیں ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کمانا اس پر فرض ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، تو کتنا کمانا فرض ہے؟ اتنا کہ چمڑی بھی بک جائے، یا اتنا کہ بس کچھ بھی نہ چل سکے؟ کتنا کمانا اس پر فرض ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ آدمی پر کم از کم اتنا کمانا فرض ہے جو اس کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے، اور قرض ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہو، اتنا کمانا اس کے اوپر فرض ہے۔ اور جس کا نفقہ ہے، جیسے ماں باپ محتاج ہو تو ان کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، تو بقدر کفایت انہیں دینا یہ بھی اس پر فرض ہوتا ہے۔ تو بس اتنا ایک بندے کو کمانا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنا ہم کماتے ہیں، لیکن ہم جو پریشان ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ کوئی رب نے تو اپنے ذمہ کرم پر ہماری روزی لے ہی رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ جو کچھ چلنے والے ہیں سب کے روزی اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، اور سب کا اتنا انتظام تو کر ہی دیتا ہے کہ اس کا رزق گزارا ہو جائے۔ لیکن ایک ہے حاجت، ضرورت، اور ایک ہے اس کی اپنی خواہش۔ تو بندہ جب بھی پریشان ہوتا ہے رزق کے حوالے سے تو اس کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے جس کے سبب وہ پریشانی میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ شروع کیا تو دل میں آئے گا تھوڑا سا اور اس کو بڑھا لیں تو یہ بھی ہو جائے گا، اس کو شروع کیا پھر اس کو اور بڑھا لیں یہ ہو جائے گا، تو پھر اور دل میں تمنا، یعنی انسان کی تمنا کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ لمبے ٹائم سے سن رہے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تھوڑا سوچے کہ فارغ ہوں گے 8-10 ہزار بھی کمائیں گے تو بڑھیا، بہت چلے گا۔ 8-10 ہزار ہونے لگ گیا، پھر ہوا کہ یار 5-1 ہزار اور ہو جائے، 15-15 ہزار ملنے لگ جائے گا، آرام سے چلے گا۔ مطلب 10 ہزار میں 1 آدھ ہزار بچ رہے تھے، تو 15 ہزار ہوگا تو اور بچے گا، 15 ہزار آنے لگ گیا تو پھر اب یہ ہوا کہ یار 5 ہزار اور میں ہوتے تو اور مزہ آنے لگ جاتا، وہ بھی ہو گئے۔ پھر اب اور خواہش، مطلب جتنا کماتے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ خرچہ ویسے ہی ویسے بڑھتے جا رہا ہے، اور دماغ میں آتے ہی جا رہا ہے، تھوڑا اور ہوتا تو پھر اور مزہ آنے لگ جاتا۔ اس کا مطلب حدیث پاک میں ہے کہ انسان کی خواہش کو صرف قبر کی مٹی ہی پر کر سکتی ہے بس۔ تو اس لیے جو ہیں اس پر خوش رہیں اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہیں، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو مزید عطا فرماتا رہے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، ایک مرد ہوتا ہے تو آپ اس کی جوانی کا عالم دیکھیں، جس وقت اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی ہے اس وقت کا، وہی مرد ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں جب اس پر ذمہ داریاں آ گئی ہیں، اب اس کی کنڈیشن دیکھیں، اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے، ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس کا رہن سہن، پہناوا، کھان پان ایک دم اسٹینڈرڈ اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی گھرانے سے تعلق رکھے، چاہے امیر ہو چاہے مڈل کلاس کا ہو، تو بھی بہرحال وہ اپنے کپڑے بہت شاندار پریس کیے ہوئے، ایک دم جوتا ووتا پہن کے، گھڑی وڑی باندھ کے بہترین گھومتا ہے۔ بال ہو تو ہمیشہ اس کو جما کے رکھتا ہے، فٹ رہنا۔ اب وہی جب اس کے اوپر ذمہ داری دھیرے دھیرے آنے لگتی ہے تو پہلے کپڑوں سے بے خبر ہوتا ہے، دھیرے دھیرے کپڑوں کا۔ اور ایک آپ اس کو محسوس کریں گے جو بھی اولاد سے ہیں، پہلے مارکیٹ میں جایا کرتے تھے تو یار ایک کرتا اور لیتے ہیں، بنوائیں گے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ والا ڈریس اپنے بچے کے لیے لے لیتے ہیں، یہ والا ڈریس اپنی بیوی کے لیے لے لیتے ہیں، یعنی اپنی خواہش کہیں نہ کہیں ہماری ختم ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، اپنا دوسروں کی خواہش کو پورا کرتے کرتے۔ اور اس میں آپ دیکھیں اکثر پہلے جو ہمیشہ اپنا خیال رکھتا تھا، اب اس کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ نہ اپنے بالوں کا اس کو خیال ہوتا ہے، نہ اپنے فٹنس کا اس کو خیال ہوتا ہے۔ وہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ اس کی فٹنس آؤٹ ہوتی جا رہی ہے، لیکن بس وہ کیسے ٹائم نکالیں پر اس میں وہ مشقتیں جھیلتا اور خاص طور سے جو باہر رہتے ہیں تو بیچارے اور زیادہ پریشان، کہ ہم تو اپنے تہواروں میں اپنے احباب کے ساتھ رہتے ہیں، وہ تو اگر مشقت میں نکلا اگر تو اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ
پہلے یہ ہوا کہ چلیں تھوڑا سا گھر کی ذمہ داری ہے وہ پورا کر لیں، گھر بن جائے گا پھر آگے کام چلے گا۔ وہ گھر بھی بن گیا، پھر خبر آئی کہ بھئی ابھی تھوڑا سا شادی وادی بھی کرنی ہے گھروں میں، اس کے لیے انتظام کر دو، تو وہ اور انتظام کرتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اب آپ کی شادی ہوگی، اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ پھر اب سوچا اب آ کے سیٹل ہو جاؤں، پھر خبر آتی ہے کہ ابھی بہت زیادہ قرضہ، اس کو پورا کر لیں۔ اسی میں بیچارے کی زندگی ختم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں رزق حلال کمانے میں جو مشقتیں آتی ہیں، اس کا اجر سنیں حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں حصول رزق میں پہنچنے والا غم ہی مٹا سکتا ہے بس، اور کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یعنی حصول رزق میں جو ہمیں غم لاحق ہوتا ہے، جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، تو ہمارا جو کچھ گناہ ایسا ہے جو صرف اور صرف اسی رنج و غم سے دور ہوگا، اسی سے مٹے گا، تو اس رزق کے راہ میں جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں وہ ہمارے گناہ وہ دھل جاتے ہیں۔ تو ہم جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس مشقت کے سبب اللہ رب العزت ہمارے وہ گناہ ایسے مٹا دے رہا ہے جو روز محشر ہو سکتا تھا کہ رسوائی کا سبب بنے، لیکن وہ رزق کی راہ میں جو مشقتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے اس گناہ کو دور کر دیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میرے ایک ایسے امتی کو لایا جائے گا جس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایسے لوگ رہتے ہیں بہت سے جو کام دھندے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کا ایک ایم بنا رہتا ہے کہ 10 بجا برش کیے، کپڑا پہنے، سیدھا کام پہ، اور رات کے 10 بجے تک کام کیے، پھر سیدھا گھر آئے، کھانا کھائے، سو گئے۔ ان کو نہ اپنے دوستوں سے مطلب، نہ کسی اور چیز سے مطلب ہوتا، بس ان کا ایک روٹین، ایک دھن سوار رہتی ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میرے ایک ایسے امتی کو لایا جائے گا جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کی امید کی جا سکے، ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے گا اور فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ، فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ۔ کیوں لے جاؤ اسے جنت میں؟ کیونکہ یہ اپنے گھر والوں پر رحم کیا کرتا تھا۔ دیکھیں تو یہ فضیلتیں ہمارے ہی لیے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جس نے اپنے گھر والوں کے دل میں خوشی داخل کی، اللہ عز و جل اس خوشی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس کے لیے قیامت کے دن تک استغفار کرتے رہے۔ تو اس لیے اس راہ میں جو بھی مشقتیں آ رہی ہیں اس کو خوش دلی سے برداشت کریں اور کرتے جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہم روز محشر انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے۔ ایک اور حدیث پاک دیکھیں، پھر اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ درود پاک پڑھیں۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ کہ میں انہیں ادھر ادھر نہیں چھوڑ سکتی، وہ میری اولادیں ہیں۔ فرمایا ہاں، جو تو ان پر خرچ کرے گی اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ تو انہوں نے یہ کیوں پوچھا ہے؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد، اور ان کی کنیت ابو سلمہ، اسی کے نام سے یہ مشہور بھی ہیں، ابو سلمہ کے نام سے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا حضرت ام سلمہ سے۔ تو ان کے جو پہلے شوہر تھے ابو سلمہ، ان کی کچھ اولاد تھی دوسری بیویوں سے، تو ام سلمہ کی سوتیلی اولاد ہوئیں وہ، اور کچھ اولاد خود حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھی، ان کی اپنی اولادیں تھیں۔ تو اب یہ سوال تھا کہ اپنی اولادوں کو میں اپنے پاس رکھوں، لیکن جو سوتیلی اولادیں میں ان کو بھی چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ وہ اگر چھوڑ دوں گی تو ضائع ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کی کاشان اقدس میں رہتی ہوں، آپ مجھے جو بھی نفقہ دیتے ہیں، اب اس میں سے اگر میں ان پہ خرچ کر دوں، میں اپنی اولاد پر خرچ کروں ٹھیک ہے، اگر ان پر خرچ کر دوں تو مجھے اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں ضرور ان کا اجر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یتیم بھی ہیں، تمہارے عزیز بھی ہیں،
تو ان پر خرچ کرنا یتیموں کو پالنا بھی ہے اور عزیز کا حق ادا کرنا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فوت شدہ شوہر کے روح کو خوش بھی کرنا ہے، تو اس لیے تم کو اس میں اجر ملے گا۔ اور دیکھیں بچوں کی پرورش کے حوالے سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین خاتون آئی، ایک مسکین خاتون، اور ساتھ میں اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی تھی۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے ان کو 3 کھجوریں دے دی، 3 لوگ آئے تھے تو 3 کھجوریں دے دی کہ ایک ایک سب کھا لیں گی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اس عورت نے ایک ایک کھجور اپنی بچیوں کو دے دی، انہوں نے کھا لی، اور اپنی کھجور کی بھی اس نے 2 ٹکڑے کیے، وہ بھی اپنے دونوں بیٹیوں کو کھلا دیے۔ فرماتی ہے مجھے اس پر بہت تعجب ہوا، تو میں نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایثار، ایک قربانی کی وجہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اس ایثار ہی کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ دیکھیں ایک بچوں کی پرورش، اگر کوئی فضیلت نہیں بھی ہوتی تو بچوں سے ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے، اور ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے بچوں سے، اور محسوس کریں گے کہ بچہ مطلب بیوی سے تھوڑی کم ہو جاتی ہے لیکن بچے سے محبت بڑھ جاتی ہے، اس کا ہنسنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت پسند آتا ہے، تو وہ کچھ بھی فرمائش کرے کوشش بھی کرتے ہیں پوری کرنے کی۔ تو اگر یہ فضیلتیں نہیں بھی ہوتی تو ہم کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین ارشاد فرمایا، ان کے لیے تم کوشش کرو گے تو تمہیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بچے کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے تو اللہ عز و جل اس بندے سے حساب نہیں لے گا، یعنی اس کی اچھی تربیت فرما دیں کہ اس کو توحید اور رسالت سکھا دیں، جو ایمانیات عقائد ہیں وہ سکھا دیں، تو اللہ رب العزت اس پرورش کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ دراصل یہ جو اولاد ہیں، یہ جو بال بچے ہیں، یہ جو بیویاں ہیں، یہ سب ہمارے لیے خیر کے ذخیرے ہیں، بشرطے کہ ہم کوشش کریں کہ جو احادیث میں ان کے لیے فضیلتیں آئی اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے عمل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جو لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں جو تم ڈالتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو اب دیکھیں اس کا نفقہ تو آپ پر واجب ہے، اس کو کھلانا ہی کھلانا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اگر کبھی آپ ایک لقمہ کھلا رہے ہیں تو اس کھلانے سے آپ نیت کر لیں سرکار نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، تو کھلائیں گے آپ، حق ادا کریں گے، ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو دونوں کام آپ کا اس طور پر بنتا چلا جائے گا۔ اچھا، اگر ایسا کرتے ہوئے آپ کے گھر والوں نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا، ایک سرٹیفکیٹ فوراً جاری ہوگا کہ یہ ہو گیا ہے غلام، جورو کا غلام۔ لیکن جورو کا غلام ہونا اگر کوئی عیب ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے کہ وہ جو لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہاں بیوی آپ کو نہیں، آپ اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو اگر حدیث پر عمل کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ مل بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لے لیجئے، اس نیت سے کہ آپ کے لیے وہ آخرت میں ذخیرہ اور صدقہ ہو جائے گا، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تربیت فرمائی ہے۔ ایک گھر کا خوبصورت ماحول بنانے کی کوشش کی کہ ایک جب شوہر بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گی تو وہ بھی اسی نیت سے آپ کو بھی کھلا دے گی، تو ایک پیار محبت کا ماحول بنا ہوگا۔ پھر بچوں کی تربیت فرما دی کہ اگر کرو گے خرچ تو آپ کو اس نے لا الہ الا اللہ سکھا دیا، اس کی بخشش ہوگی، ایک جب اس کو سکھانے پہ لگیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملنے لگ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت کے ضمن میں اور ثواب کے ضمن میں ایک خوبصورت معاشرہ تیار کر دیا، اور جب گھر ایک خوبصورت اور اچھے ماحول میں پرورش پائے گا تو اس گھر سے بننے والی جو سوسائٹی ہوگی وہ بھی ترقی کرے گی، اس سوسائٹی میں جو پلنے والے بچے ہوں گے وہ ملک کے لیے اور دین کے لیے خدمت کریں گے، تو اس سے آپ کو آخرت میں ثواب بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے جو کچھ ہیں، تو اس راہ میں کمانے کی خلاصہ یہ ہے کہ کمانے کی راہ میں آپ کو ہمیں جو بھی مشقتیں آ رہی ہیں تو خوش دلی سے اس کو برداشت کریں
اور یہ سوچ کر برداشت کریں ہو سک رہا ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ رب العزت میری مغفرت فرما دے گا۔ اور وعدہ بھی یہی ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، کہ تم جو بھی اس میں خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صبر کے ساتھ ان کی اخراجات کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے اولاد کا پڑھا تو اللہ رب العزت جن کے پاس اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بیوی کے حوالے سے پڑھا جن کی شادی نہیں ہو اللہ ان کو نیک صالح زوجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد سيد الكونين